بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول قلعہ بازار ہیں۔ ناظرین، آج گفتگو کریں گے ہمارے علاقے میں پیش آنے والے ایک واقعے پہ۔ آذادکشمیر حکومت نے کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کے طور پر ہر منگل کو آذادکشمیر کے تمام بازار بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے چڑھوئی کی پولیس گشت کر رہی تھی اور گشت کے دوران جب وہ برنام کے مقام پر پہنچے تو وہاں انہیں کچھ دکانیں کھلی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے ان دکانوں کو سیل کر دیا۔ پولیس کے جانے کے بعد علاقے کی چند بڑی سیاسی شخصیات آئی اور انہوں نے اس سیل کو توڑ دیا۔ ناظرین، ایسے واقعات ہمارے ہی ملک میں کیوں آتے ہیں؟ قانون شکنی کے معاملات، تعلیم یافتہ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ اور وہ لوگ جنہوں نے قوموں کی تقدیر کو بدلنا ہوتا ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تبدیلی لانی ہے، وہی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی چند دن پہلے ہی ہمارے اسی علاقے میں جہاں پر اس بازار کو تالا لگایا گیا تھا، ان دکانوں کو تالا لگایا گیا تھا، وہیں پر ایک بہت بڑا سیاسی جلسہ ہوتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جلسہ صرف وہی اکٹھا نہیں ہوتا بلکہ ریلی کی شکل میں ایک دوسری جگہ سے بلکہ 20 جگہ پر لوگ اس سیاسی شخصیت کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے اس وبائی امراض کے پھیلنے کے زیادہ چانسز موجود ہیں، کیونکہ کسی بھی SOP کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اگر ہم پورے چڑھوئی کا جائزہ لیں تو وہاں پر جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، چھوٹی اور بڑی افتتاحی تقریب ہوتی ہیں، کہیں بھی کسی کے ہاں کوئی کھانا یا اس طرح کے بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، کسی میں بھی SOP کا خیال نہیں رکھا جاتا، دھیان نہیں رکھا جاتا۔ ابھی پچھلے ماہ ہی کوٹلی میں آزادکشمیر کی ایک سیاسی جماعت نے بہت بڑا جلسہ کیا ہے، اور اس جلسے میں تیاری کے لیے 1.5 ماہ لگا ہے، اور اس کے لیے چڑھوئی کے ہر اسٹیشن پر، آپ پورے چڑھوئی کا جائزہ لیں، ہر اسٹیشن پر چاروں طرف ہر روز ایک نہ ایک میٹنگ ہوتی تھی، ایک نہ ایک جلسہ ہوتا تھا، ایک نہ ایک ریلی ہوتی تھی، موٹر سائیکل ریلی ہوتی تھی، کار ریلی ہوتی تھی۔ یہ ساری اس جلسے کی تیاری کے لیے ہوتے تھے، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ جلسہ تو ہو گیا، لیکن ہمیں واضح نظر آ رہا تھا کہ اس جلسے سے وبائی امراض زیادہ پھیلے گی، لیکن کیا کریں، ہمارے سوچنے یا ہمارے دیکھنے یا ہمارے سننے بولنے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ دیکھنا انہوں نے تھا جنہوں نے قانون نافذ کرنا تھا، لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہوتی ہے، منہ ان کا اوٹھ ان کے سلے ہوئے ہوتے ہیں اور کان ان کے بند ہوتے ہیں، جیسے نہ وہ سن رہے ہوں، نہ وہ دیکھ رہے ہوں، اور نہ ہی وہ کچھ بول رہے ہوں۔ اگر جب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گے تو نتیجے کے طور پر ہمارے ادارے کمزور ہوں گے، ہماری قوم کمزور ہوگی، ہمارا ملک کمزور ہوگا، ہماری ریاست کمزور ہوگی، اور ہم دنیا کے جدید ممالک کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جہاں پر جو غلطی کرے اس کو اسی وقت وہیں پکڑا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ تم بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ہمارا مذہب بھی، ہمارا قرآن بھی، ہمارا اسلام بھی اور ہمارے پیغمبر نے بھی یہی درس دیا ہے۔ اللہ کی نظر میں چھوٹا اور بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہے، جو عزت والا ہے، جو قانون کی پاسداری کرتا ہے، اداروں کا محافظ ہے، اداروں کا رکھوالا ہے، قوم کی بات کرتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے، لوگوں کی عزت کی بات کرتا ہے، مال و جان کی تحفظ کی بات کرتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ عزت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اس واقعے سے ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را آپ کسی بھی امیر اور غریب کا فرق سامنے نہ لائیں، چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہ کریں، کس کا قد کاٹ کتنا بڑا ہے اور کون سیاسی لحاظ سے کمزور ہے، اس کا لحاظ نہ کریں۔ خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی عزت ہو، آپ کا ادارہ بھی مضبوط ہو اور آپ کی بھی شناخت ہو اور لوگ یہ سمجھیں کہ واقعتاً یہ لوگ قانون نافذ کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کو یہ چھوٹی اور بڑی مچھلی کا لحاظ کیے بغیر بیڑی اپنی پھینکنی پڑے گی، جس کو ساری مچھلیاں نگلیں اور جو مچھلی بھی اس کو نگلے وہ سیدھے آپ کے چنگل میں آ جائے اور پھر اس چنگل سے بچ نہ پائے۔
یہی ہماری آپ سے گزارش ہے. ہماری کسی بھی فرد پر، کسی جماعت پر یا کسی ادارے پر تنقید نہیں ہے، بلکہ ہماری ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ اپنے اداروں کو، اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو ایک جدید ملک بنائیں. بہت شکریہ.